آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فیاض فاطمہ بنت افتخار علی کی روح کو وصال فرما دیں۔ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم اعتصم فیاض فاطمہ بنت افتخار علی اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ عنکبوت کی آیہ کریمہ ہے جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے حسب الناس ان یترکوا ویقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف زبان سے کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان کو مورد امتحان قرار نہیں دیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پہلوں والوں کا بھی امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ پروردگار عالم جان لے کہ تم میں اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور ایمان میں جھوٹا کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اپنے ایمان میں سچا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ ایمان کے دعوے دار جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ خداوند عالم کی ایک سنت ہے، سنت جاوید الہی ہے، تمام انبیاء و اولیاء الہی، تمام ائمہ معصومین، سب کو پروردگار عالم نے مورد امتحان قرار دیا ہے۔ یہ سنت الہی ہے، اس سے کوئی بھی انسان مستثنی نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا اور تمہیں بھی مورد امتحان قرار دیں گے۔ تم صرف یہ نہ سمجھنا کہ ہم زبان سے کہہ دیں ہم ایمان لے آئے اور تمہاری بات مان لی جائے گی، کیونکہ انسان مقام گفتار میں کچھ اور ہوتا ہے، مقام عمل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تمہارا امتحان لیا جائے گا، اس کے بعد جیسا تمہارا امتحان ہوگا اسی کے مطابق تمہارے ایمان کا اندازہ لگایا جائے گا۔ تو پروردگار عالم کی سنت ہے کہ پروردگار عالم ہر ایک کو مورد امتحان قرار دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو پروردگار عالم نے مورد امتحان قرار نہ دیا، اور پروردگار عالم نے ریفرنس بھی دیا کہ یہ تمہارے لیے کوئی تازہ بات نہیں ہے کہ تم کو ہم مورد امتحان قرار دے رہے ہیں، کیونکہ ہم نے تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا اور تمہارا بھی امتحان لیں گے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اپنے ایمان میں سچا کون ہے اور جھوٹے کون لوگ ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ امتحان جو ہوتا ہے وہ رفع ابہام کے لیے ہوتا ہے، رفع جہل کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ فلاں صاحب کی استعداد کیا ہے، کوالٹی کیا ہے، کتنا پڑھے لکھے ہیں، ہم کو نہیں معلوم۔ اب کیسے معلوم ہوگا کہ ان کا امتحان لے لیا جائے؟ امتحان جو ہوتا ہے رفع جہل کے لیے ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کسی کے بارے میں۔ جس کیفیات کا امتحان، جس کیفیات کا اندازہ لگانا ہوتا ہے اسی کیفیت کا امتحان لیا جاتا ہے۔ استعداد اور کوالٹی کیسے معلوم ہوگی؟ امتحان کے ذریعے ان کو امتحان لے لیا جائے، معلوم ہو جائے کتنے پڑھے لکھے ہیں، کس مرحلے میں انہوں نے اسٹڈی کر رکھی ہے۔
تو امتحان جو ہے رفع ابہام کے لیے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا اور تمہیں بھی مورد امتحان قرار دیں گے، تمہارا بھی امتحان لیں گے، تم سے پہلے والوں کا بھی۔ امتحان رفع ابہام کے لیے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم تو عالم الغیوب ہے، وہ دلوں کے راز سے واقف ہے، دلوں کے راز سے واقف ہے، کیا ہمارے دل میں چل رہا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو پھر پروردگار عالم انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ پھر پروردگار عالم انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ اللہ عالم ہے، عالم الغیوب ہے، وہ غیب کی بات کو جانتا ہے، دلوں کے راز کو بھی واقف ہے، رازوں سے واقف ہے، تو پھر پروردگار عالم کے لیے امتحان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ اتنا اہم مسئلہ تھا، توجہ فرمائیے، اتنا اہم مسئلہ تھا کہ یہ مسئلہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ کوئی سادہ مسئلہ نہیں تھا کہ آخر پروردگار عالم انسان کا امتحان کیوں لیتا ہے؟ وہ تو عالم الغیوب ہے، وہ دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ تو خلق کرنے والا ہے، وہ تو خالق ہے، مالک ہے، پھر امتحان کے معنی کیا ہیں؟ مولا کائنات نے جواب دیا، آپ نے فرمایا وَإِن كَانَ سُبْحَانَهُ عَالَمُ بِهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَلَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالَ الَّتِي بِهَا يُسْتَحِقُّ الثَّوَابَ وَالْعِقَابَ۔ مولا نے فرمایا اگرچہ پروردگار انسان کی بنسبت انسان سے زیادہ واقف ہے، انسانوں کی خالق ہے، مالک ہے، وہ زیادہ جانتا ہے ہمارے بارے میں، مگر پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ انسان سے وہ عمل سرزد ہو جائے جس کی بنا پر اسے ثواب و عقاب کا مستحق قرار دیا جائے۔ آپ سوچیں اگر پروردگار عالم بغیر آزمائے، بغیر امتحان لیے کسی کو جہنم میں ڈال دیتا تو جہنم میں جانے والا پروردگار سے کہتا پروردگار عالم تو نے ہمیں عمل کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، اگر موقع دیتا تو میں آج جہنم میں نہ ہوتا۔ یہ کہہ سکتا تھا جہنم میں جانے والا کہ تو نے اپنے علم کی بنیاد پر ہمیں جہنم میں ڈال دیا، اگر موقع دیتا تو میں بہترین عمل کرتا۔ تو پروردگار عالم نے کہا ہم تمہیں مورد امتحان قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے چاہا کہ کوئی حکمت الہی پر، کوئی عدالت الہی پر اعتراض نہ کرے، ہم تم سب کو مورد امتحان قرار دیں گے، جیسا امتحان دو گے اسی کے مطابق تمہیں درجہ عطا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم تم کو مورد امتحان قرار دیں گے تاکہ کوئی بھی عدالت الہی پر، حکمت الہی پر اعتراض نہ کرے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ منزل عمل میں تم کیا ہو، منزل گفتار میں کیا ہو۔ جو بھی اس وادی ابتلا سے، وادی امتحان سے ثابت قدمی کے ساتھ نکل گیا وہ مقرب بارگاہ بن گیا۔ اسی دنیا میں تم کو رہنا ہے، مشکلات کو برداشت کرنا پڑے گا، مصیبتوں کو اٹھانا پڑے گا، مصیبتوں اور مشکلات کو تحمل کرنا پڑے گا، لیکن جو امتحان الہی میں کامیاب ہو جائے گا اسے بہترین درجہ عطا کیا جائے گا۔ اسی دنیا میں رہو، مشکلات اٹھاؤ، مصیبت اٹھاؤ، بلاؤں میں گرفتار ہو اور اسی کے مطابق تمہیں درجہ عطا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اس وادی ابتلا میں جو بھی ثابت قدمی کے ساتھ نکل گیا وہ مقرب بارگاہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے اسی دنیا میں امتحان الہی کو دے کر ایمان کے کوئی 9 درجے تک پہنچا، ایمان کے کوئی 10 درجے تک پہنچا، کوئی کل ایمان بن گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم تم کو مورد امتحان قرار دیں گے، اس کے بعد تمہارے مطابق، اسی کے مطابق تمہیں ہم درجہ عطا کریں گے، جزا دیں گے، تاکہ کوئی عدالت الہی پر اعتراض نہ کر سکے۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں، جس طریقے سے سونا بھٹی میں جانے کے بعد پختہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے پروردگار انسان کو امتحان الہی میں مبتلا کر کے اس کے ایمان کو پختہ کرنا چاہتا ہے، اتنا پختہ بنانا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی آندھی انسان کو اس کے راستے سے متزلزل نہ کر سکے، چاہے دولت کی آندھی ہو، چاہے شہرت کی آندھی ہو۔ اگر انسان ایمان میں پختہ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی آندھی اور طوفان اس کو صراط مستقیم سے ہٹا نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم تم کو مورد امتحان قرار دیں گے۔ میرے عزیزو، انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان الہی میں گزر رہا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں امتحان الہی میں، ایک ایک
انسان کی زندگی کا لمحہ امتحان الہی میں گزر رہا ہے، انسان اس منزل کمال پر پہنچ جائے کہ انسان کہتا نظر آئے انا صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، منزل کمال پر انسان پہنچ جائے، اے پروردگار میری نماز بھی تیرے لیے ہے، میرا روزہ بھی تیرے لیے ہے، میرا ایک ایک زندگی کا لمحہ تیرے لیے ہے۔ انسان جب اس زندگی کے اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تب انسان کامیاب بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہم تم کو مورد امتحان قرار دیں گے، زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارا امتحان الہی میں گزر رہا ہے، پروردگار عالم صرف تخفیف کے ساتھ تھوڑے امتحان کے ذریعے تمہارا امتحان لے گا۔ قرآن نے کہا نا کن چیزوں کے ذریعے، کچھ مورد قرآن نے نقل کیے ہمارے سامنے، قرآن نے کہا کچھ چیزوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے۔ خوف کے ذریعے تمہارے اندر خوف خدا کتنا پایا جاتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں آنے کے بعد تم کتنا ایمان پر باقی رہتے ہو، یہ بھی تمہارا ایمان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز خوف خدا تمہارے اندر کتنا ہے، ایمان تمہارے اندر کتنا ہے، کتنا پروردگار عالم سے ڈرتے ہو۔ کیونکہ میرے عزیزوں کوئی چیز انسان کو اگر گناہوں سے روک سکتی ہے تو وہ ہے خوف خدا۔ اگر انسان اس بات کا یقین کر لے کوئی دیکھنے والا ہے تو انسان گناہ نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں سامنے کی مثال ہے کہ اگر انسان باہر جرم کیوں نہیں کرتا، خلاف قانون عمل کیوں نہیں کرتا، کہا پولیس والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ریڈ لائٹ نہیں کراس کر رہے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم ریڈ لائٹ کوئی ہے نہیں، کہا نہیں دیکھنے والا ہے، دیکھنے والے کا یقین ہے، اب انسان ریڈ لائٹ کراس نہیں کر رہا ہے کیونکہ قانون کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ انسان کو یقین ہے کوئی دیکھنے والا ہے، کوئی بچہ ہے، گناہ انسان نہیں کرے گا۔ اگر عزیزو انسان خدا کے وجود پر اعتقاد رکھے تو انسان گناہ نہیں کرے گا، لیکن اگر یہ کیمرہ ہٹا دیا جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو انسان جرم انجام دے گا، خلاف قانون عمل کرے گا، کیونکہ کوئی اب دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اب پکڑنے والا نہیں ہے۔ مگر اگر انسان خدا کے وجود پر ایمان رکھے اور یہ سمجھ لے کوئی دیکھنے والا ہے تو نہ وہ جلوتوں میں گناہ کرے گا، نہ وہ خلوتوں میں گناہ کرے گا۔ انسان اس بات کا یقین کر لے ان الشاہد هو الحاکم، جو دیکھنے والا ہے وہی گواہی دینے والا ہے۔ دنیا کے گواہ پلٹ جاتے ہیں لیکن خدا ایسا حاکم ہے، وہی دیکھنے والا بھی ہے، وہی گواہی دینے والا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تم کو ہم تھوڑے خوف کے ذریعے آزمائیں گے، تھوڑے خوف کے ذریعے، تھوڑی ہلکا امتحان تمہارا ہلکا پھلکا، ورنہ انسان کے اندر اتنی قوت و طاقت کہاں ہے کہ وہ قادر مطلق کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکے؟ ایک مشت خاک میں کہاں وہ قدرت اور طاقت جو قادر مطلق کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکے؟ مگر صرف درجہ آتا کہ ہلکا پھلکا قرآن کہہ رہا من الخوف، تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک کے ذریعے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھوک کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ ڈالو۔ ماہ رمضان میں کتنے روزے رکھتے ہو، اس کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ نقص من الاموال، اموال میں کمی کر کے کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، خمس کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ بہت سارے موارد ہیں، نفسوں میں کمی کر کے، جان و مال میں کمی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے اے پیغمبر جو ان مصیبتوں پر صبر کرے انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ ہلکا امتحان تمہارا لیا جائے گا۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان الہی میں گزر رہا ہے۔ قرآن سورہ ملک میں ارشاد فرما رہا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، تبارک اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ملک کی آیت ہے، تبارک الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ خلق الموت والحیات، موت کو بھی اس نے پیدا کیا، جس طریقے سے حیات کو پیدا کیا ہے اللہ نے نا، اسی طریقے سے موت کو پیدا کیا۔ موت ایک مخلوق کا نام ہے۔ آدمی کہتا ہے موت ایک نابودی ہے، نست نابودی ہے، انسان فنا ہو جائے، نہیں، جس طریقے سے حیات ایک وجود کا نام ہے، موت بھی ایک وجود کا نام ہے۔
قرآن کہہ رہا ہے ہم نے موت و حیات کو خلق کیا. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں دیکھ لے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. موت و حیات کا فلسفہ امتحان الہی، تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. کیسے معلوم ہوگا؟ اسی دنیا میں تم عمل کر کے بتاؤ گے. بہترین عمل ایکم احسن عملا، قرآن کے الفاظ ہے کہ بہترین عمل کرنے والا. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم میں زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. زیادہ عمل کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ عمل، کثرت عمل تکرار کی وجہ سے ہوتا ہے. زیادہ انسان جو ہے نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، تو کثرت کی وجہ سے، تکرار کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن احسن عمل خلوص کی وجہ سے ہوتا ہے. جب انسان کے اندر خلوص پیدا ہو جاتا ہے تب انسان کا عمل حسن عمل کے دائرے میں آتا ہے. اور اس وقت انسان جب خلوص کے دائرے میں آتا ہے تو ایک ضربت لگا دیتا ہے تو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تم کو ہم مورد امتحان قرار دیں گے. تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہم نے، تمہارا بھی امتحان لیں گے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا جب قرآن کی آیت نازل ہوئی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف زبان سے دعویٰ کر دے ہم ایمان لے آئے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں مورد امتحان قرار نہیں دیا جائے گا، جبکہ ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا. مولا کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی میں پیغمبر کے پاس موجود تھا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد یہ امت مورد امتحان قرار پائے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں علی، اس امت کا امتحان لیا جائے گا. کچھ مورد پیغمبر نے امتحان کے بیان کیے کہ ایسا ہوگا کہ انسان کا امتحان مال کے ذریعے لیا جائے گا. وہ دور ہوگا جہاں انسان دیندار ہونے کی وجہ سے اللہ پر احسان جتائے گا کہ ہم دیندار ہیں. ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لے آئے، ایسا دور ہو جائے گا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے اوپر فخر نہ کرو کہ اسلام لے آئے ہو، اس بات پر غرور نہ کرو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، احسان نہ جتاؤ، بلکہ اس خدا کا احسان ہے کہ تم کو اس لائق بنایا کہ تمہارے اندر نور ایمان کو داخل کر دیا. اس کا احسان ہے، تم خدا پر احسان نہ جتاؤ. اس کے بعد حضور نے فرمایا ایسا دور ہوگا کہ جہاں لوگ غلط شبہات کو پیدا کر کے باطل کو حق بنانے کی کوشش کریں گے. ہوتا ہے کبھی انسان جو ہے ایک باطل چیز ہوتی ہے، غلط چیز ہوتی ہے، انسان جو ہے اس کی توجیہ کر کے اس کو حق بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ موقع آئے تو سمجھ لینا انسان مورد امتحان قرار پایا. انسان کے سامنے سچائی ہے لیکن شبہات کو پیدا کر کے انسان اس سچائی کو جھوٹ میں بدل رہا ہے. پیغمبر کہہ رہے اس کے ذریعے انسان کا امتحان لیا جائے گا. انسان رشوت کو ہدیہ سمجھ کر لینے لگے گا. اے علی وہ انسان اس وقت اس امت کا امتحان ہو رہا ہے. یہ کچھ موارد ہیں جو پیغمبر نے بیان کیے کہ انسان کا امتحان لیا جائے گا. اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس مورد میں فرمایا اللہ کے رسول اس وقت کیا کیا جائے؟ یہ تو امتحان الہی سے یہ قوم ناکام ہو گئی ہے، یہ مرتد ہو گئی، کیا کیا جائے؟ انہیں مرتد سمجھا جائے یا انہیں یہ سمجھا جائے یہ مورد امتحان ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ مورد امتحان قرار پائے ہوئے ہیں، ان کو ان کے ایمان پر چھوڑ دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے ان کے ایمان میں سچا کون ہے. کبھی دولت کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا، مال کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے گا. پیغمبر کے سامنے، پیغمبر علی کے سامنے امتحان کے موارد کو پیش کر رہے ہیں. لکھا ہے مولا کائنات کو جنگ احد کا واقعہ پیش یاد آیا. اے اللہ کے رسول جب جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے اور مجھے شہادت نصیب نہ ہوئی تو میں نے آپ سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول کیا مجھے شہادت نصیب نہیں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا تھا فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مِن وَرَائِكَ، اے علی شہادت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے شہادت کی بشارت دی تھی، شہادت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں نے تمہیں بشارت دی تھی، شہادت تمہارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے.
اللہ کے رسول نے کہا علی بتاؤ فَإِذًا كَيْفَ صَبْرُكَ، اس وقت جب تمہیں شہادت نصیب ہوگی بتاؤ تمہارا صبر کیسا ہوگا۔ مولا کائنات مسکرائے، یا رسول اللہ لَيْسَ هَذَا مِن مَوَاطِنِ الصَّبْرِ وَلَكِن مِن مَوَاطِنِ الْبُشْرَى وَالشُّكْرِ، اے اللہ کے رسول یہ صبر کا مقام نہیں ہے، یہ تو میرے لیے شکر کا مقام ہے، یہ میرے لیے صبر کا مقام نہیں ہے، یہ میرے لیے شکر کا مقام ہے۔ کیونکہ میرے عزیزوں توجہ فرمائیں، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر۔ علی موت کو مصیبت نہیں بلکہ نعمت سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کے سر پر ضربت لگی تو آپ نے کہا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی جاتے جاتے بتا رہے ہیں کہ میدان جہاد سے جان بچا کر بھاگ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان کو قربان کر دینا یہ کامیابی کی علامت ہے۔ دنیا سے میدان جہاد سے جان کو بچا کر بھاگ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد جان کو قربان کر دینا یہی کامیابی ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں اہل بیت میں اور عام انسانوں میں فرق یہی ہے کہ اہل بیت نے اس مقام پر شکر کر کے دکھایا جہاں عام حالات میں انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ ہم تم کو مورد امتحان قرار دیں گے، تم سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا گیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے بغیر امتحان کے، بغیر مشاکل کو اٹھائے ہوئے جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ جنت کسی خیرات کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ امتحان الہی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم سے پہلے والوں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی، تم کیا سمجھ رہے ہو ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اتنی مصیبتیں ان پر ڈھائی گئی، یہاں تک رسول اور ان کے ساتھ رہنے والے یہ کہنے لگے کہاں ہے اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تم سے پہلے والوں کا امتحان لیا گیا، تمہیں بھی مورد امتحان قرار دیں گے۔ اور اللہ امتحان کبھی مصیبتوں کے ذریعے لیتا ہے، کبھی اللہ نعمتوں کے ذریعے امتحان لیتا ہے، بلّہ کبھی بے پناہ انسان کو دولت دے کر مورد امتحان قرار دیتا ہے، کبھی انسان کا امتحان اللہ غربت کے ذریعے لیتا ہے۔ قرآن نے کہا بلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے ان لوگوں کا امتحان اچھائیوں کے ذریعے بھی لیا، ان کا امتحان سیئات کے ذریعے بھی لیا، مصیبتوں میں گرفتار کر کے لیا، مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، بلاؤں میں گرفتار ہوئے۔ ہم تم کو بھی مورد امتحان قرار دیں گے، اسی طریقے سے تمہارا بھی امتحان دولت کے ذریعے کبھی میں لوں گا اور کبھی تمہارا امتحان میں نعمتوں کے ذریعے لوں گا کہ کس طریقے سے تم اپنی زندگی کو گزار رہے ہو۔ کیونکہ میرے عزیزوں انسان کے پاس بے پناہ دولت آ جاتی ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، انسان کے پاس بے پناہ حد سے زیادہ غربت آ جائے تب پر بھی انسان جو ہے راہ مستقیم سے ہٹ سکتا ہے۔ قرآن نے دونوں نمونے عمل تمہارے لیے پیش کیے۔ اے لوگو دیکھو، ہم تمہیں کبھی دولت کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی غربت کے ذریعے آزمائیں گے، لیکن دیکھو کبھی بھی تم راہ مستقیم پر نہ ہٹنا۔ ہم تمہارے لیے دونوں کی مثال پیش کیے دیتے ہیں۔ ایک کی مثال قرآن نے پیش کی جن کا امتحان دولت کے ذریعے لیا گیا، نعمتوں کے ذریعے لیا گیا، آسائش و آرامش کے ذریعے لیا گیا۔ ایک اس کی مثال بھی قرآن نے پیش کی جس کا امتحان غربت کے ذریعے لیا گیا، جس کا امتحان مصیبت کے ذریعے لیا گیا، بلاؤں کے ذریعے لیا گیا۔ قرآن نے دونوں نمونے عمل پیش کیے۔ وہ جس کا امتحان دولت
غربت کے ذریعے لیا گیا۔ سلیمان کی مثال سامنے ہے، جن کو اللہ نے بے پناہ دولت دی، اقتدار دیا، حکومت دیا۔ کیوں؟ تاکہ سلیمان کو آزما لیا جائے۔ سلیمان کو آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے انہیں بے پناہ دولت دی گئی۔ سلیمان امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جناب ایوب کا امتحان مصیبتوں کے ذریعے لیا گیا، غربت کے ذریعے لیا گیا، مشکلات کے ذریعے لیا گیا، بلاؤں کے ذریعے لیا گیا۔ ایوب بھی امتحان الہی میں کامیاب ہوئے۔ قرآن نے دونوں نمونے عمل عالم انسانیت کے لیے پیش کیے۔ دیکھو، تمہارے لیے دولت کی مثال بھی ہے، تمہارے لیے غربت کی مثال بھی ہے۔ بے پناہ مال و دولت آ جائے تب بھی گمراہ نہ ہونا، غربت آ جائے تب بھی گمراہ نہ ہونا۔ دونوں مثال تمہارے سامنے ہے۔ دیکھو، بے پناہ مال و دولت آ جائے تو سلیمان کی زندگی کو مشعل راہ بنا لینا، بے حد سے زیادہ غربت آ جائے تو ایوب کی زندگی کو مشعل راہ بنا لینا۔ تمہاری دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ انسان غربت کے ذریعے بے پناہ، اگر انسان کے پاس حد سے زیادہ انسان کے پاس غربت آ جاتی ہے تو انسان جو ہے راہ مستقیم سے ہٹ سکتا ہے، انسان بہک سکتا ہے۔ قرآن نے نمونے عمل پیش کیا، ایسا نہیں یہ اگر تمہارے پاس فقر ہے، فاقہ ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ فقر اللہ کی امانتوں میں سے ایک امانت ہے جس کو اللہ نے، بعض لوگوں کا امتحان اتنا سخت امتحان ہوتا ہے کہ بعض ولی خدا نے بھی اللہ سے دعا کی تھی، پالنے والے غربت کے ذریعے ہمارا امتحان نہ لینا۔ غربت کا امتحان سخت ہوتا ہے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ کبھی دولت کے ذریعے انسان جو ہے امتحان مورد امتحان قرار پاتا ہے، کبھی انسان غربت کے ذریعے مورد امتحان قرار پاتا ہے۔ بے پناہ دولت آ جائے تو گمراہ نہ ہونا، حد سے زیادہ غربت آ جائے، فقیری آ جائے، مصیبت آ جائے، ایوب کی زندگی کو مشعل راہ بنا لینا۔ میرے عزیزو، ایک اور مثال قرآن نے پیش کی جس کا امتحان جو ہے اللہ نے مال کے ذریعے لیا۔ قارون کی مثال ہے جس کو اللہ نے بے پناہ مال و دولت دیا، لیکن قارون امتحان الہی میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اللہ نے ماں خزانہ زمین میں اسے دھسا دیا اور زمین کے اندر دھستا چلا گیا۔ دیکھیں، دولت سلیمان کے پاس بھی تھی، دولت قارون کے پاس بھی تھی، مگر دونوں کرداروں میں بڑا فرق تھا۔ ایک طرف جب دولت میں اضافہ ہو رہا تھا تو سلیمان کے سجدے شکر میں اضافہ ہو رہا تھا، دوسری طرف دولت میں اضافہ ہو رہا تھا تو اس کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اسلام مال و دولت سے منع نہیں کرتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا تم مال نہ کماؤ، اسلام یہ نہیں کہتا دولت نہ کماؤ۔ جتنی اسلام نے تشویق اور ترغیب دولت دلانے میں، دولت کمانے میں کی ہے، دولت کمانے کے لیے اسلام نے ترغیب کی ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں کی ہوگی۔ تم امیر بنو، مالدار بنو، لیکن اس بات کا بس خیال رکھنا مال تمہارا صحیح راستے سے آئے اور صحیح راستے میں صرف ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جتنا مال کمانا چاہتے ہو کماؤ، اسلام نے کبھی روکا نہیں، کبھی ٹوکا نہیں۔ اسلام نے ترغیب دلائی ہے، تشویق دلائی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ جب قیامت کے دن بہت سارے گروہ قیامت میں آئیں گے اور مختلف گروہ ہوں گے، کہا جائے گا کہ یہ نمازیوں کا گروہ ہے، یہ روزہ داروں کا گروہ ہے، یہ حج کرنے والوں کا گروہ ہے۔ ایک اور گروہ کا تعارف کرایا جائے گا، یہ لوگ کون ہیں؟ کہا جائے کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ پیسہ تھا۔ بھائی پیسہ ہے انسان کے پاس حد سے زیادہ تو انسان کار خیر کر سکتا ہے، حج پہ جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کر سکتا ہے، بہت سارے مورد ہیں۔ تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ تھا، سب سے زیادہ پیسہ تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسلام مال و دولت کا دشمن نہیں ہے۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ جو مال اس دنیا میں تمہاری سعادت کا سبب قرار پایا ہے وہی مال آخرت میں بھی تمہاری خوشبختی کا سبب قرار پا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انسان کو مورد امتحان قرار دی، ایک ایک زندگی انسان کا، ایک ایک لمحہ زندگی کا انسان کا امتحان الہی میں گزر رہا ہے۔ انسان جب قبر سے اٹھے گا اس کے گردن میں نام اعمال ہوگا۔
آج ہوتا ہے، آج بہترین آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بہترین طریقے سے کہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، کہ ایک لمحے زندگی کے ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ قیامت میں قرآن نے کہا جب انسان قبر سے نکلے گا تو انسان کی گردن میں نام اعمال کا طوق پڑا ہوگا، سارا کچھ اس میں لکھا ہوگا۔ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یہ کیا ہو گیا ہے اس نام اعمال کو، اس نے چھوٹے سے چھوٹی باتوں کو بھی لکھ رکھا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو لکھ رہے، ایک ایک جو آپ اس دنیا میں کار خیر کو انجام دے رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے برائی سرزد ہو رہی ہے تو وہ بھی اللہ کے سامنے موجود ہے، موجود ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، دیکھیں انسان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امتحان الہی میں گزر رہا ہے، جو انسان کرے گا وہی انسان وہاں اس کو اس کی جزا ملے گی اور سزا ملے گی۔ بزم پیغمبر سجی ہوئی ہے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اعرابی ایک دیہاتی پیغمبر کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا یا رسول اللہ علمنی القرآن، مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے، مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجیے۔ آپ غور فرمائیں، دیہاتی ہے، دور دراز کا سفر طے کر کے آیا، اس نے سن رکھا ہے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، پیغمبر کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیجیے، قرآن کی تعلیم دیجیے، اسلام کی تعلیمات ہمیں دیجیے۔ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا، جاؤ انہیں قرآن کی تعلیم دے دو، قرآن پڑھنا سکھا دو، اسلام کی باتیں انہیں بتا دو۔ لکھا ہے کہ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے گوشے میں آئے، مسجد کے گوشے میں آئے اور قرآن کی تلاوت شروع کی، قرآن کی تعلیمات اس کے سپرد کرنا شروع کیا، اور لکھا ہے سورہ زلزال کی تلاوت شروع کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، قیامت کے دن ایسا شدید زلزلہ آئے گا، دنیا میں بہت سارے زلزلے آتے ہیں، بہت سارے شدید سے شدید زلزلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اوپر کی چیزیں جو ہے گر جاتی ہیں، مکان گر جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بڑے بڑے زلزلے اسے ڈھا دیتے ہیں، یہ بڑے سے بڑے زلزلے ہیں، مگر قرآن جس زلزلے کی منظر کشی کر رہا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، ایسا زلزلہ شدید زلزلہ ہوگا، اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنی ساری سنگینیوں کو باہر پھینک دے گی، اوپر والی چیزیں جو گریں گی گریں گی، زمین واثقلت الارض اثقالها، زمین ساری چیزوں کو اوپر پھینک دے گی، جتنے بھی مردے ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں، جتنی بھی سنگینیاں زمین کے اندر دفن ہیں، ان زمین اوپر پھینک دے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایسے حالات ہوں گے تو انسان حیران پریشان ہو جائے گا۔ قرآن منظر کشی کر رہا ہے، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، زمین نے اپنی ساری سنگینیوں کو، سارے مردوں کو اوپر پھینک دیا۔ وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن زمین گواہی دے گی، بہت سارے قیامت میں گواہ ہوئیں گے، انسان کے ہاتھ و پیر قیامت میں گواہی دیں گے، بہت سارے گواہ قیامت میں آئیں گے، قیامت میں زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہیں بولنے کا موقع نہیں، صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا، تمہارے ہاتھ و پیر گواہی۔ بہت سارے گواہ قرآن میں قیامت کے دن آئیں گے۔ ایک گواہ قرآن نے اور کہا کہ قیامت کے دن تمہارے لیے گواہی دے گا، وہ زمین ہے جو گواہی دے گی۔ اسی لیے کہا گیا کہ مختلف مقامات پر نمازیں پڑھا کرو، مختلف حصے پر نمازیں پڑھا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جس حصے پر آپ نماز پڑھیں گے قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔
کوئی گواہی دے نہ دے، جس حصے پر آپ نے کار خیر کیا ہے، نیکی کی ہے، اچھائی کی ہے، نمازیں پڑھی ہے، جس جگہ آپ نے روزے رکھے ہیں، وہ زمین کا حصہ جس مقام پر آپ نے کار خیر کیا ہے، وہ یومئذ تحدث اخبارہا، خدا نخواستہ برا کام کیا ہے تو وہ زمین کا حصہ قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہی وجہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور خلافت ہے، مولا کا دور خلافت ہے۔ آپ بیت المال میں جب اناج لیتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، تقسیم کرنے کے بعد مولا کا عظیم جملہ فرماتے ہیں، اے زمین تو گواہ رہنا، میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا تھا اور حق کی راہ میں تجھے خرچ کر دیا۔ کیوں گواہی دے گی؟ کیوں گواہی دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، پروردگار عالم نے وحی کر رکھی ہے زمین کی طرف۔ قیامت کے دن زمین گواہی دے گی، جو بھی ہم کر رہے ہیں قیامت کے دن زمین گواہی دے گی۔ اچھا عمل ہے تو اسی کے مطابق، خدا نخواستہ گناہ سرزد ہوا ہے تو زمین آپ کے اسی عمل کے مطابق گواہی دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جہاں لوگ صف در صف آئیں گے، دیکھیں گے یہ کیا لے کر آئے، قرآن منظر کشی، لیروا اعمالہم، تاکہ دیکھیں کیا کر کے آئے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ امتحان جب ہوتا ہے، امتحان ہال میں، امتحان سے جب فارغ ہو جاتے ہیں، رزلٹ نکلتا ہے تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ کیا کر کے آئے ہیں امتحان میں۔ رزلٹ ابھی نکلا ہے نا، انسان کی عادت ہے، انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ امتحان حال میں کیا کر کے آئے ہیں۔ قیامت کے دن قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ انسان سب وسطہ کھڑے ہو کر دیکھیں گے لیروا اعمالہم، وہ کیا لے کر آئے ہیں، کون سے عمل کو وہ بجا کر لائے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی پروردگار اسے بھی دیکھے گا، ذرہ برابر برائی کی پروردگار اسے بھی دیکھے گا۔ یہ صحابی اس عربی کو سورہ زلزال کی تلاوت اس کے سامنے کر رہے ہیں، اس کو تعلیم دے رہے ہیں، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھا رہے ہیں۔ قرآن سیکھنے آیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو اخذ کرنے آیا ہے۔ لکھا ہے کہ جیسے ہی قرآن کی اس آیت پر پہنچے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ سے برابر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کی جو ہے مثال دی جائے۔ ایک کار خیر کسی سے اچھا بولا ہے آپ نے، کسی کے حق میں نیکی کیا ہے مگر خدا کے لیے، کسی سے دوستی کی ہے خدا کے لیے، کسی سے دشمنی کی ہے خدا کے لیے، تو اس کا اجر ہے اللہ کے پاس۔ ایک ایک قرآن کہہ رہا ذرہ برابر بھی اگر کسی کے حق میں آپ نے نیکی کی ہے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہوگا۔ اللہ سے بڑا ضمانت دار کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے اعمال کا ضامن ایک سے ایک چیز جو بھی آپ بھیج رہے ہو وہاں جو آپ کے پاس موجود ہے۔ قرآن کہہ رہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جیسے ہی قرآن کی آیت پر پہنچا اور دوسرا سورہ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ صحابی، اس اعرابی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اس اعرابی نے کہا نہیں، اب مجھے آگے نہیں پڑھنا، یہ بتاؤ تم سے میں اب سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس سورہ زلزال کو پڑھ لیا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتاؤ یہی قرآن ہے؟ یہی قرآن ہے؟ کہا ہاں یہی قرآن ہے۔ کہا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہا ہاں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کیا یہی وہ کتاب ہے جس کو جبرائیل محمد پر لے کر نازل ہوئے؟ اس نے کہا ہاں یہی وہ کتاب ہے جس کو جبرائیل محمد پر لے کر نازل ہوئے، یہی قرآن ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا بس میرے لیے کافی ہے، وہ بھاگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ بس میرے لیے کافی ہے، بھاگتا ہوا مسجد سے نکل گیا۔ یہ صحابی دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، یہ نبی اللہ، آپ نے جس اعرابی کو میرے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، تعلیمات کے لیے بھیجا تھا، اس کے پاس حوصلہ نہیں تھا، اس کے پاس ظرف نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا اللہ کے رسول جب میں قرآن کی اس آیت پر پہنچا
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس نے مجھے روک لیا، کچھ سوال پوچھے کہ یہی اللہ کی کتاب ہے، یہی قرآن ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی قرآن ہے، یہی اللہ کی کتاب ہے، یہی جبرائیل محمد پر لے کر نازل ہوئے۔ اللہ کے رسول مجھے یہ جواب دینا تھا، وہ بھاگتا ہوا مسجد سے چلا گیا۔ اس نے کہا میرے لیے یہی کافی تھا۔ اے اللہ کے رسول، اس کے پاس حوصلہ نہیں تھا، وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس کے پاس ظرف نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا خاموش ہو جاؤ، وہ بے ظرف نہیں تھا، وہ بے حوصلہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا رجا عالما فقیہا، وہ فقیہ اور عالم بن کر واپس گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ نہ کہو وہ بے حوصلہ تھا، وہ بڑا عالم بن کر مسجد سے گیا ہے، وہ فقیہ بن کر مسجد سے گیا ہے۔ اے میرے عزیزو توجہ فرمائیے، ایک آیت انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، ایک آیت انسان کی زندگی میں تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ تو جو ایک آیت کا عالم بن جاتا ہے، نبی کی نگاہ میں فقیہ بن جاتا ہے، نبی کی نگاہ میں عالم بن جاتا ہے۔ تو جو ایک آیت کا عالم بن جائے، نبی کی نگاہ میں فقیہ بن جائے، عالم بن جائے، تو جس کے پاس کل کتاب کا علم ہو وہ علم لدنی کا حامل بن جائے تو تعجب نہ کرنا۔ ایک ایک آیت انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ ایک آیت کا عالم بنا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وہ فقیہ بن کر گیا، وہ دین سمجھ گیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت کے دن تمہیں ذرہ ذرہ برابر اگر تم نے نیکی کی ہے، اسے پروردگار دیکھے گا، برائی کی ہے اسے بھی دیکھے گا۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کا آپ نے فرمایا انسان دوست ہی کرنا چاہتا ہے، انسان کے پاس دوست ہے، انسان کا مال دوست ہے، انسان کی اولاد دوست ہے انسان، مگر جب تک انسان زندہ ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں للمرء المسلم ثلاثۃ اخلاء، تین دوست ہیں، تین دوست ہیں انسان کے، مال، اولاد، عمل، تین دوست ہیں جو انسان جس سے دوستی کرنا چاہتا ہے، جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ انسان کا مال ہے، انسان اس کے ذریعے کار خیر کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، رشتہ داروں تک پہنچ رہا ہے، مومنین کی مدد کر رہا ہے۔ اولاد ہے، انسان کے لیے اعمال صالحہ میں معاون ثابت ہوتی ہے، مددگار ثابت ہوتی ہے۔ مگر مال جو ہے انسان سے یہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت تک تمہارا دوست ہوں جب تک تم زندہ ہو۔ دوست ہے مال کا، مگر جب تک تم زندہ ہو تمہارا دوست ہے، مرنے کے بعد ہمارا اور تمہارا رابطہ ختم ہو جائے گا، یہ مال یہ کہتا ہے۔ اولاد ہے، انسان کے لیے عزیز ہے، محبت کرتی ہے، لیکن اولاد صرف قبر تک، قبر کے دروازے تک انسان کو لے جا کے چھوڑ سکتی ہے۔ چھٹے امام کے جملے ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں انسان کا عمل وہ دوست ہے جو انسان سے یہ کہتا ہے کہ میں زندگی میں بھی تمہارے ساتھ تھا، مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہترین عمل انسان اس دنیا میں ایک ایک لمحہ انسان کی، ائمہ معصومین کی سیرت ہمارے سامنے، ایسا نہیں ہے وہ ہمارے جیسے انسان زندگی گزاری انہوں نے، ان کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل، کس طریقے سے اسی دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری، نمونہ عمل ہے ان کی سیرت ائمہ معصومین کی ہمارے سامنے ہے، ہم اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ ایک ایک لمحہ انسان کا عبادت الہی میں بسر ہوگا اگر سیرت معصومین پر ہم عمل کریں گے۔ الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت معصومین کو اٹھا لیا جائے۔
ایسا نہیں ہے کہ جب موت کا وقت معین ہو جائے تب ہم انسان جو ہے نیک عمل کرنا شروع کر دیں. نہیں، جس طریقے سے ہم روزمرہ کی زندگی میں عمل انجام دیتے ہیں، وقت معین ہونے کے بعد بھی وہی عمل انسان سے سرزد ہو تو یہ انسان کا کمال ہے. کوئی مشکل امر نہیں ہے. امام معصومین کی زندگی ہمارے سامنے، انہوں نے اس دنیا میں آ کر ہمارے لیے سیرت کو چھوڑا کس کے مطابق ہم عمل کر سکیں. اتنی مشکلات کو ائمہ معصومین نے برداشت کیا اسی لیے کہ ہمیں کامیابی دلا سکے، ہماری زندگی کامیاب ہو سکے. رسول نے مشکلات کو برداشت کیا، تحمل کیا. بڑی مصیبتیں اللہ کے رسول نے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کو پہنچانے کے لیے برداشت کی. اتنی مشکلات اور برداشت کی اللہ کے رسول نے کہ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس، آپ اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو دینے آئے ہیں، ہم اجر رسالت دینے آئے ہیں. کیا لینا چاہتے ہیں؟ مال آپ کو چاہیے، ہم جانتے ہیں آپ نے زحمت اٹھائی ہے. اور کوئی رسول سے مذاق کرنے نہیں آئے تھے، رسول کو واقعاً رسول کو دیکھ رہے تھے. رسول نے مشکلات برداشت کی. اللہ کے رسول آپ کو مال و دولت چاہیے، بڑی مشکلات مصائب آپ نے برداشت کی، آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے. اگر تمہیں اجر رسالت دینی ہے تو ہمارے قرابت داروں سے محبت اور مودت اختیار کرو. کچھ نہیں چاہیے ہمیں، ہمارے قرابت داروں سے محبت اختیار کر لو. مگر قابل غور ہے کہ جو رسول مودت اور محبت کا اجر مانگ رہا ہے، اس اہل بیت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا. اس دین کو پہنچانے کے لیے بڑی مصیبتیں برداشت کی گئی. اس دین کو پہنچانے کے لیے حسین کو علی اکبر کا کلیجہ دینا پڑا، تب یہ دین ہم تک پہنچ کر آیا ہے. اس دین کو پہنچانے کے لیے حسین کو علی اصغر کا گلا دینا پڑا، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس دین کو پہنچانے کے لیے حسین کو عباس کے بازو دینے پڑے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس دین کے لیے زینب نے اپنی چادر دی ہے. اس دین کے لیے سکینہ بنت الحسین نے تماچے کھائے ہیں. اس دین کے لیے سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنی ہے، پیروں میں بیڑی پہنی ہے، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. کیا اجر رسالت یہی ہے کہ فاطمہ کے گھر میں آگ لگا دی جائے؟ کیا اجر رسالت یہی تھا کہ بی بی سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے؟ کیا اجر رسالت یہی تھا کہ مولا کائنات کے سر پر ضربت لگا دی جائے؟ کیا اجر رسالت یہی تھا کہ حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا جائے؟ کیا اجر رسالت یہی تھا کہ ان جنازوں پر تیروں کی بارش کی جائے؟ کیا اجر رسالت یہی تھا کہ حسین کو پیارا وطن مدینہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے؟ یہی ہے اجر رسالت. یہی وجہ ہے کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ جب اپنے جد ماجد پر سلام بھیجتے ہیں، آپ فرماتے ہیں السلام علی الاجساد الاجساد العادیات، میرا سلام ہو ان لاشوں پر جنہیں گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا گیا. امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی المقتوع الورید، میرا سلام ہو اس میرے جد حسین پر جسے پسے گردن ذبح کر دیا گیا. کیا فاطمہ نے اسی دن کے لیے پالا تھا کہ شمر کا خنجر ہو، حسین کا سوکھا گلا ہو؟ اے میرے عزیزو، جب کربلا کے میدان میں الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی آواز بلند ہو چکی، خامس آل ابا کا خاتمہ ہو چکا، فرات کا پانی نیزو اچھل چکا. ایک مرتبہ جناب فضہ جناب زینب کے پاس آئی ہے، ایک دو جملے ہیں، مجلس تمام ہو چکی ہے. جناب زینب کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہیں شہزادی بڑی غمناک خبر لے کر آئی ہوں، شہزادی بڑی غمناک خبر لے کر آئی ہوں.
زینب کہتی ہے اے فضہ اب میرے لیے کون سی غمناک خبر ہو سکتی ہے؟ علی اکبر کے سینے پر برچھی لگ چکی، اور محمد مارے گئے، عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، علی اصغر کے گلے پر تیرے ہرملا لگ چکا۔ اے فضہ حد ہے، میرا ماں جایا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو چکا۔ اے فضہ اب میرے لیے کون سی غمناک خبر ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ تو غمناک خبر نہیں ہو سکتی۔ فضہ ہاتھوں کو جوڑے ہوئے ہے، اے شہزادی اپنے دل کو سنبھالیے گا، بڑی غمناک خبر ہے، زینب کی بے قراری بڑھی۔ اے فضہ جلدی بتاؤ کون سی خبر ہے؟ فضہ نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی معاف کیجئے گا، ابھی میں پشت خیمہ پر گئی تھی، میں نے سنا عمر سعد یہ کہہ رہا تھا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، حسین کا لاشا پامال ہونا ہے۔ بس زینب سے برداشت نہ ہوا، پشت خیمہ پر آئی، کیا دیکھا؟ حسین کا لاشا گھوڑوں کی صبح سے پامال ہو رہا ہے۔ مدینے کا رخ کیا، نانا آپ پر ملائکہ درود و سلام بھیجا کرتے تھے، یہ آپ کے نواسے کا لاشا گھوڑوں کی صبح سے پامال کیا جا رہا ہے۔ ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا پامال کر دیا گیا، بہن تڑپتی رہ گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ پروردگار ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم کو اس لائق بنا کہ ہم زمانہ کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں۔ پالنے والے دنیا ظلم جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فیاض فاطمہ بنت افتخار علی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک و ابی، السلام علیکم وعلا امک و اخی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبارک مولانا یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔